السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول دین کا صفحہ نمبر 57 ہے، 57۔ دین میں درج ذیل کو سنت کہا گیا۔ پیچھے جو ہمارا باب چل رہا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث اور سنت یہ دو باتیں چل رہی تھیں، خاص طور سے اس پس منظر میں کہ کچھ لوگوں نے اس زمانے میں یہ کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، سنت کو مانتے ہیں، جو جن کی نمائندگی کرتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب۔ تو اس ضمن میں ہم دیکھ رہے تھے تفصیل میں جا کر کہ سنت ہوتی کیا ہے۔ اس ضمن میں بات یہ چل رہی ہے کہ دین کے اصطلاح میں درج ذیل جو چیزیں ہیں، سنت رسول ہے، سنت خلفاء راشدین ہے، سنت صحابہ ہے، سنت تابعین، یہ چار قسم کی سنتیں ہیں جن کو دین میں سنت کا لفظ جن کے لیے بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سنت رسول ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت۔ نمبر دو، خلفاء راشدین، ان کے طریقے کو بھی سنت کہا گیا۔ خود حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میری سنت کو اور خلفاء راشدین مہدیین، مہدیین مطلب ہدایت یافتہ، ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ تیسری چیز ہے سنت صحابہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد، جس کسی نے کوئی طریقہ اختیار کرنا ہو، جو کوئی کسی کی سنت اختیار کرنا چاہتا ہے تو ان کی سنت اختیار کرے جو وفات پا گئے ہیں، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنہ میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے امن نہیں ہے، اور یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ چونکہ صحابہ کا قول اور عمل، یعنی صحابہ ویسے تو نبی نہیں ہے، نمبر تین، آگے نتیجہ ہم بعد میں نکالیں گے، ابھی فی الحال یہ معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں، نتیجہ آگے جا کے آئے گا۔ کہ سنت تابعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد میں یا کسی صحابی کے قول میں کسی تابعی یا ان کے بعد والے کے طریقے اور قول و عمل کو صراحتاً سنت نہیں کہا گیا، البتہ چونکہ حدیث آتی ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس میں فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر جو لوگ اس کے بعد آئیں، پھر جو لوگ اس کے بعد آئیں۔ اس میں میرے زمانے سے خود حضور، اور ثم الذین یلونہم جو مراد صحابہ، ثم الذین یلونہم جو مراد پھر تابعین، تو خیر القرون اسے کہا جاتا ہے، یہ بہترین زمانہ۔ اس میں تابعین کے زمانے کو بھی کی بہتری کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے امام مالک اور امام اوزاعی رحمہم اللہ، یہ بھی دونوں بڑے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں بڑے، جو خود تبع تابعین میں سے ہیں۔ ان کا زمانہ پھر صحابی ہوتا ہے، پھر تابعی ہوتا ہے، پھر تبع تابعی ہوتا ہے۔ تبع تابعی جو ہے یہ گویا کہ تیسرے درجے پہ چلا جاتا ہے۔ چونکہ امام مالک اور امام اوزاعی یہ خود تبع تابعین میں سے ہیں، اس لیے تابعین کے قول اور عمل کو قابل اتباع سمجھ کر اس پر سنت کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ وہ اس کو بھی سنت کہتے ہیں کہ تابعین کا قول جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ امام مالک اور امام اوزاعی کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود تابعی ہیں، اس لیے وہ دیگر تابعین کے قول و عمل کو اپنے لیے قابل اتباع اور واجب الاتباع نہیں سمجھتے، اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے ما جاءنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلناه على الرأس والعين وما جاءنا من اصحابه رحمهم الله اخترناه منه،
ولم نخرج عن قولهم وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. یہ امام صاحب کا ایک اصول منقول ہے. فرماتے تھے کہ ہمارے پاس جو بات یا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا ہم اسے سر آنکھوں پر قبول کریں گے، اور جو طریقہ صحابہ کے جو آثار و احوال ہمارے سامنے آئیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کے قول کو ترجیح دے کر اختیار کریں گے، لیکن رہیں گے صحابہ کے اندر. دین کا فہم ہم نے لینا بہرحال صحابہ سے. ہاں اگر تو سب ایک چیز پر متفق آ رہے ہیں تو پھر وہی لینی پڑے گی، لیکن اگر اختلاف ہو گیا صحابہ میں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ صحیح ہے، دوسرے کہتے ہیں اس مسئلے میں یہ صحیح ہے، تو ہم ان میں سے کسی ایک کا قول لیتے ہیں، لیکن کوئی تیسرا قول نہیں بنائیں گے. اچھا، یعنی ان سب کو چھوڑ کر اپنی رائے اور قیاس کو اختیار کر لیں، ایسا نہیں کریں گے. اور جو اقوال تابعین کے ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ بھی مرد میدان ہے اور ہم بھی. تو جیسا اجتہاد انہوں نے کیا ہم بھی اجتہاد کریں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ تابعین کے قول کو بھی ایک اتھارٹی حاصل ہے ایک درجے میں، لیکن درجہ بدرجہ. سب سے اوپر درجہ ہے حضور کے قول کا، پھر اس سے نیچے صحابہ، پھر اس سے نیچے تابعین. ان کو بھی ایک اتھارٹی حاصل ہو گئی ہے کسی نہ کسی اپنے بعد والوں کے لیے، لیکن خود اس زمانے والوں کے لیے نہیں. صحابہ کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر دوسرے کا قول حجت نہیں ہے. حجت مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اتھارٹی ہونا، وہ تو خود صحابی ہے. ہاں جو تابعی ہے اس کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا قول حجت ہو. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ تابعین کے اقوال لینا میرے لیے، میں اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ خود تابعی ہیں. وہ البتہ وہ کبار تابعین جن کے فتاویٰ صحابہ کے زمانے میں رائج ہوئے، ان کے اقوال کو چونکہ صحابہ کی تائید اور تقریر حاصل ہو گئی، کیونکہ کچھ تابعین ایسے تھے جو صحابہ کے خاصہ زمانہ انہوں نے پایا، کہ حضور کی وفات کے جلد بعد ہی ان کو مثلا پیدائش ہو گئی. صحابیت کا شرف تو ان کو نہیں مل سکا، لیکن صحابہ کی صحبت بہت زیادہ اٹھائی، اور پھر اتنا بڑے ان کا مقام ہوا کہ وہ صاحب علم ہوئے، اور ان کے پھر فیصلے یا ان کے فتوے وہ صحابہ کے سامنے آئے، صحابہ نے اس کو اوکے کر دیا. تو وہ تابعین جو ہے نا ان کا وہ مقام نہیں ہوگا جو بعد کے تابعین کا ہے. جیسے حضرت حسن بصری ہیں، یہ کبار تابعین میں سے ہیں. حضرت سعید بن مسیب ہے، وہ بھی کبار تابعین میں سے ہیں. اور حضرت شریح ہیں، قاضی شریح جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے زرا کا فیصلہ کیا یہودی کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کے زمانے میں فیصلے بھی دیا کرتے تھے، فتوے بھی دیا کرتے تھے، اور صحابہ ان کے فقاہت اور علم کو مانا کرتے تھے. تو ان کے فتووں کا وہ سٹیٹس نہیں ہوگا جو عام تابعین کا ہے. یہ بھی تابعین، چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ ان کو صحابہ کی تائید اور تقریر حاصل ہو گئی، اس لیے حنفیہ کے نزدیک وہ حجت ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگرچہ حنفیہ یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو فقہ ہے، تابعین کے اجتہادات کو حکم ثابت کرنے اور معنی اخذ کرنے کے اعتبار سے طریقہ حسنہ اور سنت کہنا جائز سمجھتے ہیں، لیکن خود کہتے نہیں. یہ کچھ تھوڑی سی علمی بحث ذرا اس میں باریک بھی ہیں، وہ اگر اتنی گہرائی سے سمجھ نہ بھی آئے تو خیر ہے، لیکن جو کام کی بات ہے وہ اب یہ آئی ہے. اب ہمارے سامنے جو پیرا ہے 59 پیج پر، اب ہمارے سامنے سنت کے دو مطلب ہو گئے، دو فرد ہو گئے. فرد مطلب دو معنی ہو گئے، ایک سنت رسول اور ایک سنت صحابہ. ان میں سے بھی جو اعلیٰ درجہ ہے وہ سنت رسول کا ہے، فرد کامل، کیونکہ وہی علی الاطلاق قابل اتباع ہے. اس میں کوئی اس میں سرتابی کی کسی کو مجال نہیں ہے. صحابی تو صحابی سے پھر بھی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن کوئی صحابی حضور کے طریقے سے اختلاف کرے یہ نہیں ہو سکتا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی کی اتباع سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی اسے چارہ کار نہیں ہے، ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے. جبکہ سنت صحابہ اول تو خود سنت رسول سے ہی مستفاد ہے، اسی سے نکلی ہوئی ہے. دوسرے اس کی حجیت یعنی اس کی اتھارٹی ہونا اس بنا پر ہے کہ وہ سنت رسول کے موافق ہے. غرض خلاصے کی بات یہ ہوئی، سنت میں جب سنت رسول اس کا فرد کامل ہے، تو جب سنت کو مطلق بولا جائے تو اس سے سنت رسول ہی مراد ہوتی ہے. یعنی جب ہم عام طور سے بول رہے ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب دیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ملک میں قرآن و سنت کا قانون ہونا چاہیے، تو اس وقت سنت سے مراد حضور کی سنت ہوتی ہے. باقی سنتیں اگرچہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گا یہ اس کا اطلاق بھی، لیکن اس وقت ہماری مراد یہ ہوتی ہے. اور روایت میں بھی ایسا ہی آتا ہے،
حاصل یہ ہے کہ جب راوی کہتا ہے کہ فلاں بات سنت ہے، تو شروع کے جو علماء تھے حنفیہ اور اصحاب شافعی اور جمہور محدثین کے نزدیک اس سے مراد سنت رسول ہی ہوتی ہے۔ متأخرین حنفیہ میں سے صاحب میزان کا بھی یہی قول ہے، اور اصول میں بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اصولیین جب کہتے ہیں، جب شریعت کے 4 دلائل یعنی کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، یہ 4 سورس ہیں جہاں سے فقہ بنتی ہے، جہاں سے شریعت بنتی ہے، جہاں سے مسائل نکلتے ہیں۔ کتاب یعنی قرآن، سنت حدیث، اجماع امت کا اتفاق، اور قیاس ایک حکم پر دوسرے حکم کو کاپی پیسٹ کرنا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی اگلے ابواب میں قیاس کو ذکر کرتے ہیں، اور قیاس میں صحابہ کی اجتہادات بھی شامل ہیں، تو ان کے نزدیک سنت خاص ہوگی سنت رسول کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ اس کی مزید تفصیل ذرا اس جو نیچے روایت آ رہی ہے اس میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے ان سے پوچھا اس موقع پر کیف تصنع ان عرض لك قضاء، اگر کوئی فیصلہ آ جائے گا تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ میں مذکور کے مطابق فیصلہ دوں گا، یہ سب سے پہلے میں قرآن دیکھوں گا۔ آپ نے پوچھا اگر وہ مسئلہ قرآن میں ذکر نہ ہوا پھر؟ حضرت معاذ نے جواب دیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ سے اگر میں نے کوئی چیز سنی ہوگی، آپ کو کوئی فیصلہ کرتے دیکھا ہوگا، تو پھر اس کو سامنے رکھ کر اس پہ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا اگر وہ مسئلہ سنت رسول میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ اس پر معاذ نے جواب دیا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کروں گا، یعنی کوشش کروں گا کہ صحیح نتیجے تک پہنچوں۔ کوئی کوتاہی کا مطلب یہاں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو، اس لیے کہتے ہیں اجتہاد کہتے ہیں بذل ما فی وسعہ، کسی شرعی حکم کو تلاش کرنے کے لیے جتنا زور اس کے اندر ہے وہ سارا لگا دے۔ لا ابالی پن کے ساتھ نہ ہو، یعنی بس ہلکا سا بس غور کیا اور کہہ دیا کہ مسئلہ یوں ہے، یہ اجتہاد نہیں ہے۔ جی جی، اپنی پوری توانائی لگا دے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجماع کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اجماع بعد میں ہوتا ہے، اس لیے شریعت کے دلائل و ماخذ علی الترتیب یہ 3 تھے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، صحابہ کے قیاس و اجتہادات۔ غرض اصول میں سنت سے مراد متعین طور پر سنت رسول ہے، رہی سنت صحابہ تو صحابہ کے اقوال و افعال یا تو اس پر مبنی ہے کہ انہوں نے خود حضور کو ویسا کرتے یا کہتے سنا تھا، یا صحابہ کے اجتہادات ہے جو اصلاً تو دلیل و قیاس کے ضمن میں آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی اتباع کا بھی حکم ہے لہذا امام ابو حنیفہ انہی کے کسی قول کی اتباع کی پابندی کرتے ہیں۔ خلاصہ اب آگے آپ کا جو ہے نا وہ اس ساری بحث کا جو پہلے پس منظر میں نے عرض کر دیا تھا، یہاں پھر وہ مزید دوبارہ ہمارے سامنے آ جائے گی بات۔ ہمارے اس کلام سے جتنی بھی ہم نے پیچھے تفصیل دی ہے، اگرچہ ذرا علمی گہری بات ہے، لیکن ان گہری باتوں سے ہمیں اب گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے علماء کہتے تھے کہ یہ بات علمی ہے، یہ عوام کے سامنے لانے کی نہیں ہے، یا ہمارے عوام بھی کہتے تھے کہ نہیں آپ مجھے بس مسئلہ بتا دیں، باقی اس کے پیچھے کیا دلیل، کیا تفصیل، کیسے ہوا، یہ مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعتماد تھا، انقیاد اور اعتماد زیادہ تھا، اس وقت ان دلائل کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی مطلب ماننے کی صلاحیت، انقیاد مطلب ماننے کی صلاحیت، تو آج بھی کچھ سلیم الفطرت لوگ ایسے ہیں جو ایسے ہیں، لیکن اس وقت عمومی جو زمانہ ہے نا وہ ایسا ہو چکا ہے، عمومی سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ مسئلے جن کو ہمارے علماء اس لیے عوام میں نہیں لاتے تھے یہ گہرے ہیں، وہ اب اہل باطل سارے لا چکے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ کھول لیں، کوئی اور ایسے فورم کھول لیں، تو وہاں بڑی بڑی گہری علمی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، حصے لے رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہ نہیں یہ گاڑی باتیں نہ کریں، ہمیں بس موٹی موٹی بات بتا دیں۔ موٹی بات تو بس سمجھیں گے ہی، لیکن اس کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کوئی اگر باطل فکر بہت گہرائی میں جا کے غلطی کر رہی ہے تو گہرائی میں جا کر اس کی غلطی کو سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ بحث ساری سمجھنے سے بعد اب ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے، ہمارے اس کلام سے بخوبی واضح ہو گیا
کہ بعض تجدد پسندوں نے، ٹھیک ہے، جو عامت المسلمین کے طریقے کو بھی سنت اور دین میں حجت شمار کیا ہے، وہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ اصل میں کیا تھا پرویز نے، پرویز صاحب منکر حدیث سے، غلام محمد پرویز ان کا نام ہے، ادارۃ الاسلام میں چلایا کرتے تھے، اور اب تو پتہ نہیں ان کے لوگ کو باقی ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال ہماری پاکستان کی تاریخ میں ان کا ایک کام رہا ہے۔ ایوب کے زمانے میں ایوب کے زمانے کے وہ جاوید احمد غامدی تھے، ایوب اور اس کے جو لوگ تھے وہ ان سے متاثر تھے، تو اس وقت ان کی یہ چیزیں سامنے آتی تھی۔ اور آج بھی چونکہ فتنہ کوئی بھی مرتا نہیں ہے، بندہ تو مر جاتا ہے، لیکن اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ معاشرے میں چلتی رہتی ہے، کبھی ہلکی پڑ گئی، کبھی تیز ہو گئی، کبھی کوئی نیا اٹھتا ہے اس کو پالش والش کر کے زیادہ دوبارہ لے آتا ہے سامنے، تو فکر بنیادی طور سے رہتی ہے گمراہی کی، کیونکہ شیطان قیامت تک ہے۔ تو بعض تجدد پسندوں نے عامت المسلمین کے طریقوں، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان سوسائٹی میں جو چیز آ جائے وہ سنت ہوتی ہے، یعنی بالکل ہی نیا معنی بنا دیا سنت کا۔ جو آج سے 1400 سال تک امت سنت کا مطلب ہم لوگ اب تب بھی سمجھتے ہیں، سمجھتے چلے آ رہے تھے، اس نے بالکل ہی پلٹ دیا اس کو۔ جیسے خاتم النبیین کا مطلب امت سمجھتی آ رہی تھی آخری نبی، مرزا نے کہا جی نہیں، یہ تو مراد ہے کہ اتھارٹی، جس کے پاس نبوت دینے کی اتھارٹی ہے وہ مراد ہے۔ تو یہی حال انہوں نے بھی کیا کہ سنت کو بنا لیا عامت المسلمین کا طریقہ، یعنی مسلمان سوسائٹی میں، مسلمان معاشرے میں، قوم میں جو طریقہ رائج ہو جائے اسے کہتے ہیں سنت۔ بالکل ہی الٹی بات کر دی، جسے ہم لوگ عام طور سے نارم کہتے ہیں یا ٹرینڈ کہتے ہیں، ٹریڈیشن کہتے ہیں، اس کو اس نے گویا کہ سنت بنا دیا۔ اور اسی ضمن میں بلکہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ پارلیمنٹ جو کام طے کر دے وہ، ہاں پارلیمنٹ جس پر متفق ہو جائے وہ اجماع ہوتا ہے، اجماع امت پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور سنت جو ہوتی ہے وہ سوسائٹی کی جو بھی طریقہ ہوتا ہے وہ سنت ہوتی ہے۔ عامت المسلمین کے طریقے کو، جبکہ یعنی ہاں جس لوگوں نے عام مسلمانوں کے طریقے کو بھی سنت اور دین میں حجت شمار کیا ہے وہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ عامت المسلمین کا طریقہ یعنی عوام ہم لوگ جو طریقے اپنا لیتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کے، شادی بیاہ، عبادت اور رسم فلاں فلاں، جبکہ وہ حقیقت حال کے حساب سے مجتہدین کے قیاس یا اجماع کی کوئی اس کے پیچھے بیس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ تو قرآن و سنت کی روح سے قابل اتباع ہی نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اس کو ہم سنت کہہ دیں، سنت کہنا تو سرے سے غلط ہے، اور نتیجے میں شرعی حجت کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو بدعت ہو سکتی ہے، رسم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بدعات اور رسومات کا پورا ایک رہتا ہے سلسلہ کہ یہ رسومات ہیں، یہ بدعات ہیں، حالانکہ وہ تو طریقے تو رائج ہوتے ہیں معاشرے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پرویز صاحب کی فکر کو لیا جائے تو پھر بدعت کا سارا کانسیپٹ جو ختم، رسومات اور بدعات کا سلسلہ ختم، کیونکہ جو چیز بھی معاشرے نے طریقے کے طور پر، نام کے طور پر ایکسیپٹ کر لی ہے وہ سب سنت ہو گئی، تو پھر دین تو موم کی ناک ہو گیا۔ رسم وہ ہوتی ہے، بدعات اور رسومات میں فرق یہ ہوتا ہے، رسم وہ ہوتی ہے کہ جو دین سمجھ کر نہیں کی جاتی، طریقہ اپنایا لیکن اس کو دین نہیں، جیسے ہم عام طور سے شادی کے موقع پر ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ رسومات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بدعت جو ہوتی ہے وہ دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، کام ثواب کا کام سمجھ کے کیا جاتا ہے، وہ بدعت ہوتی ہے۔ جیسے اب ہمارے ابھی جو ابھی آگے آئے گا مہینہ آ رہا ہے ربیع الاول کا، اس میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بدعات کے ضمن میں ہوتا ہے۔ جو ہماری شادیوں میں ہوگا ربیع الاول میں وہ رسومات ہوگی، کیونکہ یہ دین ہوتا ہے، اس پہ ہم لانے کی سب کو کوشش کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ سب آ جائیں۔ کچھ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں تم لوگ بھی آؤ، جس طریقے سے ہم اس خوشی کو منا رہے ہیں تم بھی آؤ، کیونکہ یہی طریقہ اللہ کو پسند ہے، اسی طریقے پر ثواب ہوگا، اسی سے ہم اظہار عشق کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ پھر بدعت بن جاتا ہے۔ رسم بھی بری ہوتی ہے لیکن بدعت کے مقابلے میں ذرا کم ہوتی ہے۔ رسم اس لیے بری ہوتی ہے کہ رسم دین میں انڈائریکٹ نقصان دیتی ہے، بدعت ڈائریکٹ دیتی ہے، بدعت ڈائریکٹ دین کا حلیہ بگاڑتی ہے۔ رسم جو ہوتی ہے نا وہ پھر دین پر عمل کرنے کو بوجھل کر دیتی ہے۔ مثلا نکاح کے اندر جو رسومات ہیں اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ نکاح مشکل ہو جائے گا،
جو عفت و عصمت کا شریعت کی طرف سے ہے کہ نکاح زیادہ کرو، آسان کرو، تو وہ بوجھل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ رسموں میں کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر قوموں کی مشابہت ہوتی ہے، اس میں پھر ایک اور سنگینی ایڈ ہو جاتی ہے، وہ گناہ بھی ہو جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ گناہ بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا کیک ویک کاٹنا اور یہ وہ کرنا، یہ پھر اس میں چلی جاتی ہے۔ ہاں ہاں، یہ ان پہ تنقید کی جائے گی۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جہاں بدعات پہ تنقید کرتے ہیں وہ رسومات پہ بھی تنقید کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں تھانوی رحمہ اللہ نے جہاں بدعات کے اوپر بھی لکھی ہے چیزیں، وہاں رسوم پر بھی کتابیں لکھی۔ اصلاح الرسوم ان کی پوری کتاب ہے، رسومات کی اصلاح۔ بدعات کی اصلاح نہیں ہوتی، بدعات کی صرف کو کانٹا پھیرا جاتا ہے، رسم کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مثلا بارات ہم نے بہت بھاری بھرکم ایک رسم بنا لی ہے، تو بھائی اس کو تھوڑا وہ کرو، اس کو ریفارم کرو، اس کو تھوڑا سا، اس کی وہ ہو سکتی ہے، ریفارمنگ ہو سکتی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے کہ بارات بہت چھوٹی کر لو، ضرورت کے بقدر لوگ جائیں۔ اور اسی طرح جہیز کو ہم نے بہت اگر ہیوی کر لیا ہے تو ضرورت کی چیزیں چلو بچی کو دینا ایک حق ہے، تو یہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے۔ اچھا، اور کوئی آن لائن سوال ہے تو فرما لیں، ورنہ پھر کلوز کرتے ہیں۔ جی 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 ہاں، اس میں یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک چونکہ امام صاحب کا اصول سامنے رکھتے ہیں نا وہ، تو امام صاحب تو تابعین کے اقوال کو حجت مانتے نہیں ہیں، یعنی وہ اپنے اوپر اتھارٹی نہیں مانتے، لیکن بالکل بیکار بھی نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تابعین کے اقوال سے آپ ان کو ایز اے تائید کے طور پر لے سکتے ہیں، یعنی ایک سپورٹنگ میٹر ہے وہ آپ کے لیے، یہ ہے۔ نہیں، خود اس کو سنت کا لفظ نہیں کہتے، کیونکہ سنت کہنے کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے لیے اس کو اتھارٹی ماننا پڑے گا اس کو، یہ مسئلہ۔ ٹھیک ہے، السلام۔